ایک آدمی کی شادی اس کی پسند کی لڑکی سے ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا فنکشن تھا۔ اس کے تمام دوست اس کی خوشی میں شرکت کرنے آئے تھے۔ یہ دن ان سب کے لیے بھی ایک یادگار دن تھا۔ وہ لڑکی سرخ جوڑے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ لڑکا بھی اپنی کالی شیروانی میں بہت دلکش لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ میں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ ہر کوئی کہہ سکتا تھا کہ ان کا پیار ایک دوسرے کے لیے بہت سچا تھا۔ کچھ مہینے بعد وہ لڑکی اپنے شوہر کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں نے ایک میگزین میں پڑھا ہے کہ کس طرح اپنی شادی کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم دونوں اپنی اپنی ایک لسٹ تیار کریں گے جو باتیں ہمیں ایک دوسرے میں بری لگتی ہیں، اور پھر ہم اس پر بات کریں گے کہ کس طرح ہم اسے حل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی ایک ساتھ خوشی خوشی گزار سکتے ہیں۔ اس کا شوہر راضی ہو گیا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اب ہم دونوں الگ الگ کمروں میں جائیں گے اور ان باتوں کے بارے میں سوچیں گے جو ہمیں خفا کرتی ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں پورا دن سوچا اور وہ تمام باتیں جو انہیں ناراض کرتی تھی لکھتے گئے۔ اگلے دن صبح ناشتے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اپنی لسٹ پڑھیں گے۔ اس نے اپنی لسٹ نکالی اور اس میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ اس نے 3 صفحات پر وہ تمام عادتیں لکھ دی تھیں جو اسے اپنے شوہر کی بری لگتی تھیں۔ جیسے ہی بیوی نے چھوٹی چھوٹی شکایتوں کی وہ لسٹ پڑھنا شروع کی، اس نے دیکھا کہ اس کے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس پر اس شوہر نے جواب دیا کہ کچھ نہیں، اور اس سے کہا کہ وہ اپنی لسٹ پڑھتی رہے۔ وہ لڑکی پڑھتی گئی جب تک کہ اس نے وہ 3 صفحات اپنے شوہر کو نہ سنا دیے۔ اس نے اپنی لسٹ میز پر رکھی اور اپنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے خوش ہو کر اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اپنی لسٹ پڑھے تاکہ پھر وہ لوگ ان دونوں لسٹوں میں موجود باتوں پر غور کریں اور سوچیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے شوہر نے بہت نرمی سے کہا کہ میری لسٹ میں کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم جیسی ہو بہت اچھی ہو اور میرے لیے بالکل مکمل ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے لیے کچھ بھی بدلو۔ تم بہت خوبصورت اور خوب سیرت ہو۔ میں کبھی تمہیں بدلنا نہیں چاہوں گا اور نہ ہی ایسی کوئی کوشش کروں گا۔ وہ لڑکی اپنے شوہر کی پرخلوص محبت، اس کے پیار کی گہرائی اور اپنے لیے اس کی سوچ دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں اور وہ رو پڑی۔ زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جب ہم پریشان اور خفا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس دنیا اور اپنے رشتوں کی خوبصورتی کو محسوس کرنا چاہیے۔ اس سے ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی مکمل نہیں ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھ جائیں۔ ایک اچھے رشتے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اس طرح آپ اپنی زندگی میں خوشیاں بھر سکتے ہیں۔